ویوز اور فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج بھی ہم کچھ پاکستان کے اوپر ہی تھوڑا سا فوکس رکھیں گے، لیکن ایک تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کو جو کل ہم نے کہا تھا کہ زیلنسکی جو ہیں امریکہ گئے ہیں، اور بنیادی طور پر ان کے جانے کا مقصد تو جو ہے ان کو بلایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ ان سے مزید کچھ خدمت کی جائے، یا ان سے کی تو نہیں بلکہ ان سے خدمت لی جائے۔ انہوں نے کیا خدمت کرنی ہے؟ امریکہ کی خدمت کرنی ہے، امریکہ نے ان سے خدمت ہی لینی ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہ پتہ بھی ہوگی کہ اس وقت جو ہے کرسمس کی چھٹیاں جو ہیں وہ ہونے والی ہیں، اور تقریباً ہونے والی ہیں کیا بلکہ امریکہ میں تو شروع ہو گئی ہیں، لیکن ان کرسمس کی چھٹیوں کے باوجود ان کو نظر انداز کر کے جو انہیں بلایا گیا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ان سے کچھ اہم کام تھا، اور کام وہ یہ تھا کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھیں۔ امریکہ نے ان کی پیٹھ تھپکی، اور میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ مختصراً، اور ان کو جو ہے ایک بڑی خطیر رقم بھی دی گئی ہے۔ اصل مقصد جو کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، امریکہ بہادر جو ہے، اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ امریکہ روس کے ساتھ اپنی جو دیرینہ دشمنی ہے، اس دشمنی کے لیے وہ یوکرائن کو جو ہے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو باڈی لینگویج تھی اور جو جیسچر امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا، جس طریقے سے ان کو لے کر گئے اور جس طریقے سے وہ بیٹھے، اور جو کچھ باتیں آپ نے دیکھیں، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ زیلنسکی جو ہیں وہ امریکہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ نہ صرف وہ خود استعمال ہو رہے ہیں بلکہ اپنی قوم کو بطور چارہ جو ہے روس اور امریکہ کی جنگ میں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ زیلنسکی نے وہاں پر بیٹھ کر یہ ایک بات اور کہہ دی، انہوں نے ایران پر الزام لگایا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ایران کے اس وقت جو سیٹلائٹ کا جو میں نے بتایا تھا آپ کو، اور جو اس وقت وہ خلائی ایک اسٹیشن بنانے جا رہے ہیں، گو کہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جو ان کی جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید اپ گریڈ کیا جائے، لیکن اسرائیل اور امریکہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو کوئی نیوکلیئر اور خاص طور پر جو ایک میزائل ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کے لیے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی تک اس کی ہمارے پاس تو کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن ایک بات آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس ہی بتا چکا ہوں کہ ایران نے ایک اچھی خاصی صلاحیت حاصل کر لی، یہ بات میں تقریباً 1 سال پہلے بتا چکا ہوں۔ اب اس کو کس حد تک اپ گریڈ کرنا ہے یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں ابھی تک صرف جو ہے نا کہتے ہیں قیاس آرائی ہی ہیں، حقیقت میں ابھی تک کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا اس وقت چین کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی پرابلم آئی ہوئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سپتمبر کے اندر آپ کو BF7 کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ میرے ویلاگز دیکھتے ہوں تو سپتمبر کے ویلاگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیا ویریئنٹ آئے گا یا لایا جائے گا۔ B7 کہا تھا میں نے، لیکن اب وہ اس کے 7 کے ساتھ اب F کا اضافہ ہو گیا ہے، وہ BF7 ہو گیا ہے۔ تو بہرحال وہ آ گیا ہے، اس کی وجہ سے چین کے اندر ایک اچھی خاصی تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے بین الاقوامی میڈیا سے کہ وہاں پہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو توقع ہے کہ اب حکومتوں کو، خاص طور پر پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ نہ کرے اگر یہ ویریئنٹ اگر کہیں پاکستان آ جاتا ہے تو یہ کس طرح نپٹیں گے، جبکہ ہمارے پاس تو اس وقت ماسک خریدنے کے بھی پیسے پاکستان کی حکومت کے پاس نہیں ہیں۔ پاکستان کی بات آئی ہے تو پھر ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ جو پنجاب اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا تھا عمران خان نے، اور ہم تو شروع سے روز اول سے عمران خان کو کہتے رہے، ہم نے مشورے بھی بھجوائے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں، جس نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا ہے غلط دیا۔ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں بار بار کیوں منع کر رہا تھا، اس لیے کہتا میں نے پہلے اشارہ بھی کر چکا ہوں اس حوالے سے۔ یہ اصل میں اسمبلی توڑنے کا جو پلان تھا یہ نواز شریف صاحب کا پلان تھا۔ نواز شریف صاحب نے آج سے 3 مہینے پہلے یہ ایک پلان بنوایا تھا، انہوں نے کہا، اور یہ جس شخص کے ساتھ یہ بیٹھ کے پلان بنایا گیا تھا اس شخص نے مجھے خود بتائی یہ بات، اور وہ یہ پلان یہ تھا کہ کسی طریقے سے اسمبلی کو توڑا جائے، اور کیونکہ نواز شریف نہ ہی چودھری پرویز الہی کو پسند کرتے ہیں، اور عمران خان کو تو خیر پسند کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی جب اس وقت مریم نواز گئی ہیں، اور جس وقت یہ بات ہوئی تو اس میٹنگ کے اندر مریم نواز بھی موجود تھیں، اور پاکستان کی ایک اہم شخصیت جو ہے
جن کا تعلق کہیں نہ کہیں دفاع سے بھی ہوتا ہے. اب میں نے آپ سے کہا نا کہ دفاعی ادارے تو ہمیشہ سیاست میں ہوتے ہیں. یہ لوگ بس ایک دیوانے کی بڑھ لگائی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دنیا کے ہر ملک میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اتنا ہو کہ وہ ایک آئینی حد اس کے اندر ہو اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کانسپریٹک جو ہے ایکٹیویٹی ان کی نہیں آنی چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے باجوہ کے دور میں ہمیں دیکھنے میں آئی. اب بہرحال میں اس کے پیچھے اس میں نہیں جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت یہ بات ہوئی تو یہ فیصلہ نواز شریف کی طرف سے کیا گیا تھا اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ کسی طریقے سے یہ اسمبلی خاص طور پہ پنجاب کی اسمبلی توڑوا دیں. پنجاب کی اسمبلی اگر ٹوٹے گی تو نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ، کیونکہ یہاں شہباز شریف تو آ چکے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں پنجاب میں اتروں اور پنجاب کے اندر میرا فقید المثال استقبال کیا جائے. اس کے بعد سے یہ کہانی شروع ہوئی اور یہ بات جو پھر عمران خان کے ساتھ جو اندر دوست ہیں، جو دوست نما دشمن ہیں، جن کو کہ وہ فیصل واوڈا سانپ کہتے ہیں، ان سانپوں کے ذریعے ایک مشورہ دیا گیا کہ جناب آپ فوری طور پر اسمبلیوں کو توڑ دیں اور جلدی سے انتخابات کی طرف جائیں. میں ہزار دفعہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پنجاب کی اسمبلی توڑنے سے یا خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے سے انتخابات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، اور اگر عمران خان صاحب نے اگر یہ اعلان کیا تو ان کے لیے مصیبتیں بڑھ جائیں گی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو بات میں گزشتہ 3 ہفتے سے کہتا رہا ہوں اور وہ آج کی آپ صورتحال دیکھ لیں، اور آج اگر عمران خان کی آپ تقریر سن لیں تو آپ کو پھر یہ پتہ لگ جائے گا کہ جو بات میں نے کہی تھی، میں اپنی جگہ اپنی جو خبر آپ کو دے رہا تھا، جو اپنے ذرائع سے، میں اپنے ذرائع کا نام کبھی نہیں لیتا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ میں بات کہہ رہا ہوں اور یہ ہوا میں بات نہیں ہے. اور آج میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کے لیے پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، وہ عمران خان کے لیے کوئی پریشانیاں کم نہیں ہوں گی. اور دوسرا، اسمبلیاں بھی شاید ہو سکتا ہے ٹوٹنا بہت مشکل ہو جائے، محال ہو جائے گا اسمبلی ٹوٹنے کا. دیکھیے، عمران خان صاحب سے جو غلطیاں کروائی گئی ہیں اس میں جان بوجھ کے ان کے لوگ ہیں، ساتھ ہیں قریب. میں نے ایک دفعہ یاد ہے آپ کو کہا تھا اسی ویلاگ کے اندر، اور پھر دوبارہ ریپیٹ کروں اس کو، کہ جب لوگوں کو پتہ لگے گا تو لوگ اپنی دانتوں میں انگلیاں دبا لیں گے کہ کون ان کے پیچھے، کون سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے عمران خان کو غلط راستے پہ لگایا. میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ لوگوں کو قوم کے اندر شعور، عمران نے تو دے دیا قوم کو شعور، لیکن تھوڑا سا قوم کچھ تاریخ کا بھی مطالعہ کرے، دنیا کو بھی دیکھے کہ کہیں بھی دنیا کے اندر اگر کوئی مقبول لیڈر اگر آتا ہے کسی بھی ریاست کے اندر اور بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے، تو پھر اس کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں اس ریاست کو ہمارے مفاد کے لیے کام نہیں کر پائے گی، تو وہ اس جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کو پھر اس کے گرد وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے اس کے خلاف جو ہے ایک سازشیں شروع کی جاتی ہیں. یاد ہوگا آپ کو، میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر سازشیں جو تیار ہوتی ہیں وہ بیرون ملک تیار ہوتی ہیں اور پھر اس پہ عمل درآمد یہاں پہ ڈرائنگ روم اور بیڈ رومز کے اندر ہوتا ہے. لوگوں نے شاید غالباً میری اس بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا، اور آج جو آنے والی آڈیوز اور ویڈیوز جو چیزیں آ رہی ہیں ان سے میرے آج سے تقریباً 1 ماہ کی جانے والی تمام انکشافات سے اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. عمران خان صاحب کو ہم نے یہ مشورہ دیا تھا اپنے طور پہ کہ دیکھیں باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا غلط کیا، لیکن جس وقت نئی اسٹیبلشمنٹ آئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ معاملات کو استوار کرتے حالات کو درست کیا جاتا، ان کو باقاعدہ ایک پیغام دیا جاتا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہونا تھا. باجوہ صاحب نے، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ سب کو پتہ ہے باجوہ نے کیا اور امریکہ کے کہنے پہ کیا، اس چیز کو چھوڑ دیں. پیغام یہ جانا چاہیے تھا نئی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب جو بھی ہونا تھا ہو گیا، جیسے بھی ہوا. ایک وقت تھا، ہمیں نہیں پتا کہ کیا اس وقت آپ کی مجبوری رہی تھی یا باجوہ صاحب کی مجبوری رہی تھی، کیا سرکمٹینسز تھے، کس وجہ سے کہ یہ سارا اتنا بڑا ایک بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عذاب مول لے لیا گیا اس کے اوپر. لیکن اور ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ملک کے حالات کو ہم بہتر کریں. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کتنی جلدی آپ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے لیے ان کو پتہ تھا کہ پرویز الہی ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. پاکستان مسلم، یہ جو چودھریوں کی جو جماعت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کے قریب تھے. عمران خان ان کو استعمال کر سکتے تھے، اعجاز الحق کو استعمال کر سکتے تھے. میں بار بار ان کو یہ کہتا رہا ہوں، اور ان کے ساتھ جو قریب لوگ بیٹھے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں جی پرویز الہی کو نکال کے باہر کریں، 10 سیٹوں کی وجہ سے ہم ان کا وزیر اعلیٰ کیوں. میں جس چیز کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے. آج نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہوئی ہے کہ آج کوئی بھی کام مطلب پولیٹیکل طور پر عمران خان کو انہوں نے نہیں کرنے دیا. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی ان کو اندر پھنسا کے رکھا. عمران خان جیسی اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا لیڈر،
میں آپ سے ایک بات پہلے بھی کہی تھی، آج سے تقریباً میں نے 1 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، جو بڑے بڑے ڈپلومیٹس ہیں، کہیں کم ہماری کہیں کسی سے اگر کوئی رابطے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی، اس کو کہاں پھنسا، اس کو تو چاہیے تھا کہ بین الاقوامی معاملات کے اندر یہ روس کا مسئلہ ہے، دوسرے تیسرے مسئلے ہیں اس میں اس کو، لیکن اس وقت جب وہ گورنمنٹ میں تھا اس وقت بھی اس کو الجھا کے رکھا، اور جب وہ گورنمنٹ سے ہٹ گیا تو اس وقت بھی اس کو الجھا کے رکھا. کوئی پولیٹیکل سطح پہ اندرون ملک پہ کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا. آج مجھے بتائیے کہ بنو کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، سی ایم ایچ کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ ہمارے فوجی جو ہیں، جنہوں نے جو ہمارے ایف سی کے اہلکار جو شہید ہوئے ہیں اور بیچارے زخمی ہوئے ہیں. بنو کس کا تھا؟ بنو کے اندر تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا، کہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے نا، تو وہاں پہ تو سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو جانا چاہیے تھا، ابھی تک نہیں گئے وہ. وہاں ان کے لیے آپ دیکھیں فوری طور پر پی ڈی ایم کے آپ کے حکومت کے وہ پہنچ گئے، وزیر دفاع بھی پہنچ گئے اور شہباز شریف بھی پہنچ گئے، اور نہیں گئے تو کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے گیا نہیں. حالانکہ پی ٹی آئی کا تو کی حکومت ہے وہاں پہ، ان کے وزیر اعلیٰ کو سب سے پہلے وہاں پہ جا کے فوجیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کے جا کے ان کی عیادت کرنی چاہیے تھی، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں گئے. تو یہ کیا میسج جا رہا ہے ساری چیزوں سے؟ یہ کون ہے عمران خان کو جو حقیقت میں صرف عمران خان کو صرف ایک چیز کے اوپر لگا لیا کہ ساری دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اور آپ الیکشن کے پیچھے پڑ جائیں؟ یہ ساری چیزیں سوچنے والی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری غلطیاں جو ہیں عمران خان صاحب سے مسلسل کروائی جا رہی ہیں، اور عمران خان کو دیکھنا ہوگا. اور آج میں حقیقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے میں آگے وہ آسانیاں نہیں دیکھ رہا. میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا، لوگ کہہ رہے تھے، بہت سارے لوگ ہیں جذباتی ہیں، میں کسی کو نہیں کہنا چاہتا، لوگ بہت جذبات میں بات کرتے ہیں کہ جناب وہ ہم ایسا ہو، وہ جو بھی آپ کر لیں. میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی بہت پہلے کہ جس دن عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی، جس دن ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ دن بہترین دن تھا اور وہ باجوہ کا دور تھا. آپ سب کچھ کر سکتے تھے، بڑی سے بڑی موو آپ کر سکتے تھے، آپ حکومت کو بھی پلٹ سکتے تھے، لیکن اس دن عمران خان نے کال نہیں دی. اسی دن شام کو دوسرے دن میں نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد سے عمران خان پاور کے ذریعے اب یہ اس کو نہیں بدل سکتے. انتخاب کے ذریعے اب عمران خان کو ہر صورت کے اندر بیک چینل پہ جانا پڑے گا اور اپنا اعتماد سازی کرنی پڑے گی آنے والی اسٹیبلشمنٹ سے. لیکن آنے والی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اعتماد سازی نہیں ہوئی، جبکہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ بار بار باجوہ کا نام نہ لیا جائے. لیکن پھر بھی لوگ پتہ نہیں کون ہے جو عمران سے کہتے، سب کو معلوم ہے، مطلب وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ بھائی میں اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن صرف اگر باجوہ کو گالی دینے سے اگر کسی کے معاملات حل ہوتے ہیں تو میں 15 منٹ کے ویلاگ میں شروع سے لے کے آخر تک میں گالیاں ہی دیتا رہتا ہوں. لیکن مجھے پتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہونا. دنیا میں سب سے بڑے بے وقوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ پیچھے نہیں، آپ نے آگے دیکھنا ہے. ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ پاکستان کے سب سے بڑے مقبول ترین لیڈر ہیں، آپ 22 کروڑ عوام کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ان کا جو قوم کا جو مقدر ہے وہ آپ کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے. تو یہ سارے معاملات کو دیکھنا پڑیں گے. میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ دوسرے جو ٹوٹل اس وقت پی ٹی آئی علیحدہ ہے، نہ آپ نے تحریک لبیک کو آپ نے ساتھ نہیں لیا، تحریک قادری کو آپ نے ساتھ نہیں لیا، دوسری اتنی اور جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی کو آپ کے ساتھ پیچھے کو کھڑا ہونے والا ہی نہیں ہے. اور عوام کی بات ہے، ٹھیک ہے عوام کھڑی ہے، عوام ووٹ آپ کو دے دے گی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو جو اس وقت جو صورتحال ہے تو کیا عوام تو ابھی تک باہر نہیں نکلی؟ لوگ پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ یہ بھائی دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ 20-22 لیڈر جو ہیں تو آپ کے درمیان گھوم رہے ہیں نا. ابھی سارے لوگ جو گھوم رہے ہیں، جو کچھ سری لنکا کے اندر ہوا تھا تو سری لنکا کے اندر کوئی لیڈر تھا وہاں پہ، کوئی عمران خان تھا وہاں پر یا کوئی اور لیڈر تھا؟ قوم خود نکلی تھی. قوم کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ چور ہیں، یہ بدماش ہیں، یہ بدعنوان ہیں، انہوں نے ہمیں مہنگائی کے اندر مبتلا کیا. لوگ خود نکلے. لیکن تو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندے نے آج کل وہ ایک سوشل میڈیا پہ ٹویٹر یا فیس بک یا وہ پکڑ رکھا ہے واٹس ایپ، بس اس کے اوپر جو ہے وہ دبا دب فوج کو گالیاں اور دبا دب اس کو گالیاں اور کام کچھ نہیں. تو اس طرح تو نہ تحریکی چلتی ہیں اور نہ انقلاب آتے ہیں. تو یہ ایک ساری صورتحال تھی. آج کے اوپر میں نے یہ تجزیہ دیا ہے. اور اب یہ ہے کہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب پھر دوبارہ بیک چینل کے اوپر ان سے بات چیت کر رہے ہیں. عارف علوی صاحب، کل میں نے ساری صورتحال بتا دی تھی کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور عارف علوی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ رات کو جو کچھ سارا مسئلے ہوئے تھے عارف علوی صاحب کو کہہ دیا تھا. عارف علوی صاحب گورنر کو بھی سیک کرنے جا رہے تھے، لیکن عارف علوی کو بھی کہیں کسی نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے ان کو گورنر کو سیک کیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے حوالے سے بھی کوئی بڑا قدم اٹھ جائے. تو میں اس لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ اس وقت ریاست جو ہے انتہائی خطرناک موڑ کے اوپر ہے. آپ مجبور نہ کریں کہ ضد کے اوپر پی ڈی ایم کا کوئی نقصان نہیں. پی ڈی ایم تو چاہتی ہے، نواز شریف تو چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات خراب ہوں یا لڑائی جھگڑے ہو، مار کٹائی ہو، مارشاء اللہ ہو، یا سب کچھ ایسا ہو کہ یہ
ملک جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی طرف چلا جائے، ملک تباہی کی طرف چلا جائے۔ اگر ایک ہی شخص ہے وہ بچانا چاہتا ہے، وہ عمران خان، اور عمران خان کو اس وقت سیاست سے اور انتہائی سوچ سمجھ کے ایک مدبرانہ فیصلہ کرتے ہوئے کچھ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ یہ ملک کو جو ہے بڑی مصیبتوں سے نکالا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔